العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق صدق اللہ العظیم۔ برائٹ کوچنگ اکیڈمی کے اس الوداعی جلسے میں موجود اکیڈمی کے ذمہ داران، سرپرست حضرات، پیارے بچوں بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ پہلی مرتبہ تفصیلی تعارف حاصل کرنے کا موقع ملا برائٹ کوچنگ اکیڈمی کا۔ ایک کوچنگ انسٹیٹیوٹ ہے، الگ الگ مضامین 12ویں تک کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اس حد تک میں واقف تھا اس کے پتے کے ساتھ، لیکن اتنی تفصیلات سے میں واقف نہیں تھا۔ مبارکباد دیتا ہوں دو برادران کو اور تمام اساتذہ کو کہ ان کے جو اچیومنٹس سن کر کہ ہر سال تقریباً 50 سے زائد طلباء و طالبات 90% سے زیادہ مارکس حاصل کرتے ہیں 10th میں، اور 80% سے زیادہ مارکس حاصل کرنے والے لگ بھگ 100 سے زائد طلباء ہوتے ہیں۔ میں دعا گو ہوں اس سال کے نتائج پر کہ اگلے سال ہم کو جب اطلاع ملے تو 90% سے زائد 100 سے زیادہ ہو اور 80% سے زیادہ حاصل کرنے والے تقریباً تمام طلباء ہو۔ پیارے بچوں، میں اس بات کی بھی دعا گو ہوں کہ برائٹ کوچنگ اکیڈمی نہ صرف ملت کے ان طلباء کی ضرورت کو پورا کرنے والا ایک ذریعہ بنے، بلکہ آپ کی ہماری اہمیت کوششوں کی وسعت بڑھ جاتی ہے جب ہماری صلاحیتوں سے ملک کے دیگر طلباء و طالبات بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آئندہ خدا کرے ایسا ہو کہ اس شہر کے وہ تمام طلباء و طالبات چاہے کسی مذہب کے ماننے والے ہوں، ان کے ذہن میں یہ آئے کہ نیٹ کے لیے سب سے اچھا مرکز کون سا ہے تو وہ برائٹ کوچنگ اکیڈمی۔ JEE کے لیے کہاں جانا چاہیے تو ان کے ذہن میں پہلی فرصت میں آئے کہ ہم برائٹ اکیڈمی جائیں گے۔ جہاں تک پیارے بچوں ہمارے آپ کے اس ملک میں وجود کا تعلق ہے تو ہمارا وجود جتنا کارگر ہوگا اتنی ہماری آپ کی اہمیت بڑھے گی، اور اپنے وجود کو کارگر بنانے کے لیے جو دعوت آپ کو دی جاتی ہے، جس قرآن کا ریفرنس دے کر آپ کو مختلف چیزیں بتائی گئی ہیں، وہی قرآن آپ سے کہتا ہے کہ تم بہترین ملت ہو، بہترین امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم وہ دنیا کی بہترین امت ہو۔ تو بہترین کا معنی کیا ہے؟ تو بہترین کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے اندر وہ صلاحیتیں ہو کہ دنیا کے تمام انسان اس سے فائدہ اٹھائیں۔ انگریزی پڑھانے والے ہمارے پاس بہترین ہو، کیمسٹری پڑھانے والے ہمارے پاس بہترین ہو، فزکس پڑھانے والے ہمارے پاس بہترین ہو، ڈاکٹر بہترین ہمارے ہو، انجینئرز بہترین ہمارے ہو، معلمین بہترین ہمارے پاس ہو۔ دنیا کی انسانیت کو سنوارنے سجانے، ان کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے جو وسائل لگتے ہیں، جس طرح کی ہیومن ریسورس لگتی ہے، وہ ہیومن ریسورس اگر سب سے بہترین آپ بن جاتے ہیں تو آپ کا مقام اور مرتبہ اس ملک میں نہیں پورے دنیا میں بڑھ جاتا ہے۔ دنیا کی چھوٹی چھوٹی قوموں کو آپ دیکھیے جنہوں نے اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کی ہیں، حالانکہ ان کی آبادی اس ملک میں بہت کم ہوتی ہے، صلاحیتوں کی بنیاد پر ان کو اہمیت دی جاتی ہے۔ پیارے بچوں، آج کا پہلی جو دعوت آپ کو ہوگی، پہلا میسج ہوگا، پہلی درخواست ہوگی ہماری آپ سے، وہ یہی ہوگی کہ یہ عزم کر لیں کہ میں جہاں رہوں گی میں اپنے آپ کو اتنا باصلاحیت بناؤں گا کہ میں دنیا کے انسانیوں کے لیے باعث خیر ہوں، میرے وجود میں وہ چیز پیدا ہو۔ نمبر 1۔ دوسری مبارکباد میں برائٹ کے ذمہ داروں کو اس حیثیت سے دوں گا جس کا تعارف ابھی کچھ گفتگو میں بھی ہوا، کچھ ویڈیوز جو میں نے دیکھا جو آپ کی تربیت کے لیے ہوتے ہیں۔ تعلیم بہت سے لوگ دے رہے ہیں،
تربیت کے ساتھ تعلیم دینے والے ادارے بہت کم ہیں. جن اساتذہ کو اس بات کی بھی فکر ہو کہ آپ کا صرف ایکیڈمک پرفارمنس نہ بڑھے بلکہ آپ اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، کیریکٹر کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے بہت بہترین ہو، اس کی بھی کوشش الحمدللہ بہت صحت مند برائٹ میں ہو رہی ہے. مبارکباد کے مستحق ہے. تیسری مبارکباد میں ان بیٹیوں کو، بیٹوں کو دوں گا جس کے میں نے رزلٹ دیکھے ابھی اور جن کو میں جب سے سن رہا تھا. 16 بچوں نے اپنے تاثرات پیش کیے. پیارے بچوں کے دل سے اپنے ادارے، اپنے اساتذہ کے لیے جو احساسات نکلتے ہیں، میں نے عام طور پر ریگولر اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والے جہاں پر بچے اپنے 10 سال زندگی گزارتے ہیں کہیں کہیں وہاں دیکھا تھا. کوچنگ کلاسز میں یہ پہلا اتفاق ہے میرا کہ بچوں نے اس احساسات کا جو اظہار کیا ہے اس سے لگتا ہے کہ اساتذہ نے جس عرق ریزی کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس شفقت کے ساتھ ان کی تربیت اور تعلیم کا انتظام کیا ہے وہی ان کے زبان سے یہ الفاظ نکل پاتے ہیں. تو مبارک ہو، اللہ قبول فرمائے آپ کی کوششوں کو. شاید ارشاد صاحب یہ کوششیں آپ کی نظر بد سے بچے رہیں. شاید دلی میں بیٹھے حکمرانوں کو پتہ چل گیا ہے، اس لیے انہوں نے 10ویں تک کے کوچنگ پر پابندی کی بات کرنا شروع کر دی ہے، بلکہ ویسا فتویٰ جاری کر دیا ہے. اور جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ کوششیں ہیں، یہ کوچنگ چلانے والے 45% ان کی فکر کے لوگ ہیں، تو وہ فتویٰ ٹھنڈے بستے میں پڑ گیا. میری دعا یہ رہے گی ملت کے بچوں کی بہتری کی ہر ممکن کوشش کرنے والے ہر ادارے سے، چاہے وہ ریگولر اسکول کی شکل میں ہو یا کوچنگ کی انڈسٹری کی شکل میں ہو. اور بالخصوص آپ نے پچھلے 15-20 دن سے ملک کے درد مند علماء کرام کو سنا ہوگا، تو سب کا احساس ہے کہ جو نئی تعلیمی پالیسی اور وہ ریاست خاص طور پر جہاں فرقہ پرست بہت جم کے بیٹھ گئے ہیں، نئی نسل کے ذہن کو بالکل ایک رنگ میں رنگنے، ایک تہذیب میں ڈھالنے کی کوشش میں لگے ہیں. تو ایسی صورت میں اس ریگولر اسکولوں کے علاوہ بہت اچھے کوچنگ سینٹرز کی بہت زیادہ ضرورت پڑنے والی ہے. ان کوچنگ سینٹر میں اس بات کی آزادی ہوتی ہے، ظاہر بات ہے کہ گورنمنٹ کے احکامات کے پابند نہیں ہے، وہ کیا پڑھائیں، کتنا پڑھائیں، کیسے پڑھائیں. ان کوچنگ سینٹرز پہ اب یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ریگولر اسکولوں میں گورنمنٹ نصاب کی شکل میں جو گندگی پڑھانے والی ہے اس گندگی کو صاف کرنے کا کام کوچنگ انڈسٹری کو کرنا ہے. اس لیے صحت مند کوچنگ انڈسٹری کی بہت زیادہ ضرورت ملت میں بڑھ رہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ مکتب کی تعلیم. پیارے بچوں، حالات کیسے ہوں، ہمارے اساتذہ، ہمارے ماں باپ، ہمارے پیرنٹس ہمارے ایمان کو بچانے کی جو کوشش کریں گے ہر ممکن. دنیا کے گوشے میں ہم نے اپنی آنکھوں سے، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگ بہت زیادہ بزرگ نہیں ہیں، اتنی عمر اتنا مطالعہ ان کا ضرور ہے کہ ایک ملک جس نے 75 سال لگاتار اس بات کی کوشش کی تھی کہ اس تہذیب کو، اس عقیدے کو ماننے والے دنیا کی ہستی سے مٹ جائیں، لیکن وہ مٹا نہیں سکے. 15 ممالک ایسے تھے ان کے ماتحت جس میں سے 6 ممالک میں 90% آبادی آپ کی تھی. 75 سال لگاتار ظلم ستم کے باوجود جہاں مسجدیں آباد نہیں تھی، کوئی اسلام کا نام لیوا نہیں تھا، قرآن کی کوئی کاپی، اسلام کا کوئی لٹریچر کھلے عام مارکیٹ میں آپ کو پڑھنے کا، خریدنے کا، کسی کو دینے کا موقع نہیں تھا. اس حالت میں رشیا جیسے ظالم ملک میں آپ دیکھیے جب اس کا ظلم ٹوٹا تو کروڑوں کی تعداد میں اہل ایمان ایز اٹ از دنیا کے سرزمین پہ ویسی نمودار ہوئے. انہوں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا تھا گھروں میں.
فکر مت اس بات کی کیجئے کہ کیا ہوگا. ایسے ادارے، ایسے اساتذہ جو آپ کی تربیت کے لیے بے چین ہیں، اپنا خون پسینہ ایک کر رہے ہیں، یقیناً آپ کا مستقبل تابناک ہوگا انشاءاللہ عزیز. پیارے بچوں، آپ کا امتحان بالکل سر پہ سوار ہے. لفظ امتحان آتے ہی ہم جانتے ہیں وہ طلباء و طالبات جو سنجیدہ نہیں تھے وہ سنجیدہ ہو جاتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں 5 وقت کی اب وہ تہجد کا اہتمام کرنے لگ جاتے ہیں، جو پہلے سے تہجد گزار ہوتے ہیں وہ اور مزید نوافل، چاشت، اقراء، اشراق وغیرہ کی نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ سے رجوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، اللہ رب العزت تمام دنیا کے انسانوں کو وقت کی تقسیم ایک جیسی کرتا ہے. جو قومیں ترقی یافتہ ہیں ان کو بھی 24 گھنٹے ہیں، اور جو قومیں ترقی یافتہ نہیں ہیں ان کو بھی 24 گھنٹے ہیں. جو 95% لا رہا ہے اس کو بھی 24 گھنٹے ملے ہیں، جو 60% اور 60% سے بلو ہے اس کو بھی 24 گھنٹے ملے ہیں. وقت کا بہترین استعمال کرتے ہوئے جن بچوں نے بہترین نتائج حاصل کیے ہیں میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. میں وہ ٹیسٹ سیریز آپ کی جو ہوئی ہے پیارے بچوں، اس کے نتائج دیکھ رہا تھا. 3 چیزیں بہت نمایاں اس میں مجھے محسوس ہوئی. پہلی چیز، 19 بچوں کی فہرست میں نے دیکھا، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو، جو ٹیسٹ سیریز میں 90% سے زیادہ حاصل کر چکے ہیں اب تک. ان 19 میں تقریباً 15 لڑکیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، 4 لڑکے ہیں. وہ 4 کا فگر آگے ہے. جن 16 بچوں نے تقریر کیے ہیں ابھی، اس 16 میں سے 11 لڑکیاں ہیں، 5 لڑکے ہیں اس میں. تیسری خوبی میں رزلٹ کے دیکھ رہا ہوں ابھی. رزلٹ میں 3 طرح کے طلبہ ہیں. ایک سالڈ انگلش میڈیم کے ہیں، دوسرا سیمی انگلش میڈیم کے ہیں، تیسرا اردو میڈیم کے ہیں. میں سب سے پہلے ان طلباء کو مبارکباد دوں گا جو اردو میڈیم کے ہیں سالڈ، اور جنہوں نے غیر معمولی رزلٹ 95+ حاصل کیا ہے. پیارے بچوں، اس بات کو ذہن سے کھریج کر نکال دیجئے گا کہ میڈیم آپ کی ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے. آپ کسی میڈیم سے پڑھیے گا، چاہے انگلش میڈیم میں ہو، چاہے اردو میڈیم سالڈ ہو، چاہے سیمی انگلش میڈیم میں پڑھتے ہو، کوالٹی، معیار آپ کے ہاتھ سے نہ جائے. تو اردو میڈیم کے طالبات نے میرا حوصلہ بڑھایا کہ جو نتائج میں نے ان کے دیکھا الحمدللہ غیر معمولی ہے. خدا کرے کہ آئندہ سال ایک نمایاں تبدیلی کی امید میں لڑکوں سے کروں گا ضرور. یہ جو کرسیوں کی تعداد کم ہے، مجھے امید ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں آپ کی کرسیوں کی تعداد ڈبل ہو جائے. جو تقریباً 16 کی تعداد میں ہوئی جس میں آپ صرف 5 تھے، اگلے سال برابر نہیں بلکہ برابر سے تھوڑا آگے بڑھے. جو 95% سے زیادہ حاصل کرنے والے 19 میں آج پیارے بچوں آپ صرف 4 ہیں. میں بہت تکلیف سے کہہ رہا ہوں اس بات کو. ملت کا مستقبل آپ کے کندھوں پر ہے، اور آپ اگر اتنا کمزوری کا شکار رہیں گے، ہمیں اس بات کی فکر لاحق ہوگی کہ جس پھر ذمہ داری ہے اگر وہ اس کمزوری کا شکار ہے تو کیسے ہوگا. بیٹیوں نے وہاں سنبھالا ہے، مبارکباد کی مستحق ہے. آپ کی اس سنجیدگی، آپ کی محنت، آپ کی مشقت کو دیکھتے ہوئے مجھے اس مفکر کے جملے ضرور یاد آتے ہیں. Give me 100 mothers, I shall give you the nation. مجھے 100 مائیں دیجئے، میں آپ کو ایک قوم دوں گا. ان پیاری بچیوں کے پرفارمنس، ان کی دینداری، ان کا اخلاق
ان کا کردار دیکھ کر ہمارے امیدیں اور بڑھ جاتی ہیں کہ ملت کی ڈوبتی نیا کو پار لگانے میں غیر معمولی رول آپ پلے کر سکتی ہیں. اللہ کرے وہ کام آپ کریں. ارشاد صاحب اور ارشد صاحب دونوں کو مبارکباد اس بات کی. عام طور پر ادارے چلانے والے اپنے بچوں کو کسی دوسرے ادارے میں رکھتے ہیں اور تخت مشق بناتے ہیں کسی اور. آپ نے اپنی نسل اپنی اولاد کو بھی اپنے اداروں میں رکھا ہے, اپنی سرپرستی اور تربیت میں رکھا. پیاری بیٹی, جو پرفارمنس آپ نے دیا ہے, ایک باپ کو اس سے بڑی کیا خوشی ہوگی کہ اس کی اولاد اپنی آنکھوں کے سامنے اس کی آخرت کی کمائی کا ذریعہ بن رہی ہے. آپ سب سے درخواست ہوگی, آپ کے یہ روحانی ایک کے جسمانی باپ ہے تو آپ سب کے روحانی باپ ہیں, آپ کے اساتذہ. انہوں نے جو تربیت آپ کی ہے اس تربیت کا اظہار اب ہونا شروع ہو رہا. پیارے بچوں, نمبر 1 قدم آپ کا 4 دن کے بعد جو آپ کا امتحان شروع ہونے والا ہے, جس سینٹر پہ آپ جائیں گے امتحان دینے کے لیے, بیٹیاں ہماری پورے برقعے میں آئیڈینٹیفیکیشن کے ساتھ ہے. گورنمنٹ نے بھی اس کو پرمیشن دی ہے. 3 دن پہلے اس کا GR بھی آ گیا ہے, رینیول ہوتے رہتا ہے کہ برقعے میں بیٹھ کر آپ 10th کا 12th کا نیٹ کا JEE کا ایگزام دے سکتی ہیں. آپ گویا مختلف سینٹر پہ جا رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ سینٹرز ملت کے نہیں ہیں سب کے سب. بعض غیر مسلم حضرات کے اسکول کے پر آپ کا امتحان ہوگا, ہے ایسا سر؟ بہت سے اسکول میں آپ کو جانا ہے ایگزام کے لیے. تو پہلی درخواست ہماری ہوگی آپ سے, اس تربیت کا عکس ریفلیکشن اس سینٹر پہ ہو. وہاں پتہ چلے کہ ایگزام سینٹر پہ جس ڈسپلن کو فالو کرنا ہے, یہ برائٹ کوچنگ کے, یہ مسلم بچے, یہ ٹوپی والے, کرتے پاجامے والے, یہ برقعے والے بچیاں 100% ڈسپلن کو فالو کرتے ہیں. نمبر 1. جو غیر اخلاقی کام ایگزام سینٹر پہ ہوتے ہیں, خدا را اپنے دامن کو پاک رکھیے اس سے. وہاں کے سینٹر چلانے والے اساتذہ, وہاں کے انویجولیٹرز, وہ زندگی بھر یاد رکھیں گے اس برقعے کو کہ میرے ہال میں 5 مسلم بچیاں تھی برقعے میں, باقی سب کاپی کر رہے تھے, یہ وہ 5 بچیاں کاپی نہیں کرتے تھے. آپ کے برقعے کی دعوت آپ نے دے دی کہ برقعہ کیا کردار پیدا کرتا ہے کیوں چیز میں. جو تربیت آپ کے اساتذہ نے یہاں کی پیارے بچوں, اس تربیت کے اظہار کے مواقع اب تک آپ اپنے دائرے میں تھے, اپنے اپنے اسکولوں میں, اپنے اپنے کوچنگ کلاسز میں, اپنے محلوں میں, اپنے گھروں میں. اب یہاں سے آپ کو آگے بڑھنا ہے. ہو سکتا ہے 10th کے بعد آپ میں سے کئی اعلیٰ تعلیم کے لیے الگ الگ اداروں میں جائیں گے, تو وہاں آپ کو اپنی نمائندگی بہت صحت مند طریقے سے کرنی ہے. آپ تقریباً 3 گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہیں. مجھے حکم نہیں بلکہ توقع مجھ سے یہ تھی کہ میں اسٹڈی کے مؤثر طریقے, افیکٹو میتھڈز آف اسٹڈی, یا جس کو ہم عام بھاشا میں اسمارٹ اسٹڈی ٹیکنکس کہتے ہیں, اس موضوع پر سننے کی خواہش تھی. لیکن میں چونکہ بچوں کی نفسیات کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں, چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں, میں آپ کے مزاج اور آپ کی بے چینی کو جب سے دیکھ رہا ہوں, اس میں جتنی تعلیم نفسیات کو چھوٹا موٹا جانتا ہوں, وہ اب اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ میں مزید اور ٹیکنیکل انفارمیشن آپ کو یہاں شیئر کروں. انشاءاللہ مستقبل میں کبھی موقع ملا تو ضرور آپ کی کلاس روم میں ان موضوعات پر سیر حاصل گفتگو کی جائے گی. میں آخر میں سے 2 چیزیں یہاں کہہ کر اپنی گفتگو مکمل کروں گا. ایک چیز کہ آپ کی کوشش ہے صرف 10th تک محدود نہیں ہے. میں نے وہ رزلٹ بھی آپ کے سمجھنے کا موقع ملا ہے کہ آپ کے پاس سے کئی بچیاں نیٹ کوالیفائی کر کے گورنمنٹ میڈیکل کالج میں یا پرائیویٹ میرٹ سیٹ میں گئی ہیں میڈیکل کالجز میں. کئی بچے اچھے انجینئرنگ کالجز میں ایڈمیشن لے چکے ہیں.
JEE وغیرہ بھی کوالیفائی کر سکے ہیں. میں صرف اعلان، یہ سیاسی اعلان نہیں ہے. ہم طلباء کی تعاون کے سلسلے میں پچھلے 15 سے 20 سال میں مہاراشٹر بھر میں الگ الگ مقامات پر جو ٹوٹی پھوٹی کوششیں کر رہے ہیں، اس کا ایک کڑی ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک بچہ کہاں سے پڑھا ہے وہ اہم نہیں ہے. ہمارے نزدیک بچہ وہ جو ملت سے تعلق رکھتا ہے، اور اگر اس کی اعلیٰ تعلیم میں اچھے مواقع اس کو مل سکتے ہیں اور معاشی اعتبار سے ان کے لیے پریشانیاں ہیں جس کی وجہ سے تعلیم منقطع ہو سکتی ہے، تو ملت کے کئی درد مند حضرات پچھلے کئی برسوں سے جو کوششیں کر رہے ہیں، اس میں ہم جن لوگوں کو تعاون کر رہے ہیں، الحمدللہ پچھلے 15 سال سے سالانہ تقریباً 950 سے 1000 طلباء و طالبات ہوتی ہیں، جس میں MBBS کی پرائیویٹ اور گورنمنٹ میں ایڈمیشن لینے والے تقریباً 350 کے قریب طلباء و طالبات ہوتی ہیں، جن کے والدین کے پاس ان کا پرفارمنس اچھا ہے نیٹ میں، لیکن میڈیکل کالج کی وہ فیس نہیں پیڈ کر سکتے. الحمدللہ ملت کے وہ ادارے ان کے فیس کا مکمل انتظام کر رہے ہیں. آپ اگر برائٹ میں حاصل کر رہے ہیں کوچنگ، تو آپ کے اپنے مسائل اپنے ذمہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. انشاءاللہ آپ میں وہ طلباء طالبات جن کا میرٹ بیسس پہ گورنمنٹ سیٹ جن کو مل رہی ہے، چاہے وہ MBBS کے ہوں، چاہے وہ BMS کے طلباء ہوں، چاہے BDS کے ہوں، چاہے BUMS کے ہوں، چاہے BHMS کے ہوں، فزیوتھراپی، آکوپیشنل تھراپی، آڈیولوجی، اسپیچ لینگویج پیتھولوجی، آرتھوڈکس اینڈ پروسٹیٹکس وغیرہ وغیرہ جتنے میڈیکل سے ریلیٹڈ کورسز ہیں، وہ سب میں انشاءاللہ عزیز آپ کے فیس کا نظم ان اداروں کی طرف سے کیا جائے گا جو بند مٹھی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. جیسا آپ نے کہا کہ ہم اپنے نتائج کو اخبارات میں اس طرح سے شائع کر کے ڈھنڈورا نہیں پیٹتے ہیں، تو الحمدللہ ملت میں کروڑوں روپئے خرچ کرتے ہوئے بھی اپنے نام و نمود کو چھپائے رکھنے کا جذبہ رکھنے والے لوگ موجود ہیں. اللہ ان کو جزائے کر دے، اور ان کی اس کوششوں سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں تو وہ کوششیں کامیاب رہے گی. میں اللہ سے دعا گو ہوں، اللہ رب العزت برائٹ کوچنگ اکیڈمی میں ہونے والی تعلیم و تربیت کی کوششوں کو کامیاب کریں، شرف قبولیت عطا کریں. پچھلے سال سے بہتر نتائج اس سال بھی ان کو ملے، اور یہ بچے اپنے اساتذہ اور اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے ملک کے لیے ایک غیر معمولی سرمایہ ثابت ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.